الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ونحن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال علي عليه السلام: كونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. یہ مہینہ ماہ مبارک رمضان کا کہ جس کی 21ویں کو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت ہے، ان کا یہ قول، اس سے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہمیشہ ظالم کے دشمن اور مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا۔ آج ہم جس مقصد کے لیے جمع ہیں وہ یوم القدس ہے۔ یہ یوم القدس امام خمینی رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے 80 کی دہائی میں انقلاب کے بعد اس کی بنیاد رکھی۔ اس وقت شاید لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس کا کیا اثر ہوگا، اور آج آپ نے دیکھا کہ ان کی جو اندیشی کہ اس کے بعد آج فلسطین جس مقام پہ کھڑا ہے، بہرحال پوری دنیا اور شیاطین ایک طرف ہے اور رحمانی اور الہی قوتیں ایک طرف ہیں، اور یہ حق و باطل کی جنگ جاری ہے آپ کے سامنے، اور ہم سب اپنا حصہ ڈالنے کے لیے آج یہاں جمع ہیں۔ اس وقت امام خمینی نے یہ فرمایا تھا کہ مذاکرات کے ذریعے کچھ نہیں ملے گا، آپ کو قیام کرنا ہوگا۔ سو فلسطینیوں نے یہ بات سیکھ لی اور انہوں نے پہلے پتھر سے، پھر ڈنڈوں سے، پھر غلیل سے قیام کیا، انتفاضی کیے، اور آج آپ کے سامنے طوفان الاقصی ہے جس نے ترقی یافتہ دعوے دار ممالک کی ساری ترقی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا، اور الحمدللہ ان کے جتنے بھی دعوے تھے کہ ہم جناب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور پتہ نہیں کس کس چیز میں مہارت رکھتے ہیں، 7 اکتوبر کو یہ پتہ چلا کہ یہ سب جو ہے وہ ڈھکوسلے تھے، اور آج طاقت کا توازن جو ہے حتیٰ ٹیکنالوجی کے میدان میں اب وہ نہیں رہا جو پہلے تھا، اور سپر طاقت جو ہے وہ اب مزید سپر طاقت نہیں رہی، جنگ جاری ہے۔ ہم یہاں جمع ہیں، جو مظلومیت ہے غزہ والوں کی وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن اسی مظلومیت کے ساتھ خداوند عالم نے انہیں فتح سے برکنار کرنا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ ان کی مظلومیت کی وجہ سے انسانیت جاگ گئی ہے، شیطان حکمران نہیں جاگے گا، لیکن جو عوام ہے، چاہے وہ امریکہ کی ہو، چاہے برطانیہ کی، فرانس کی، وہ جاگی ہے، وہ آج غزہ والوں کے ساتھ کھڑی ہے، ان کی ہمدردی میں کھڑی ہے، ان کے سارے بیانیے باطل کر دیے طوفان الاقصی نے۔ آج جس مقام پر یہ تحریک پہنچی ہے تو یاد رکھیں، ہر وہ شخص، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے دنیا میں جہاں پر بھی ہو جائے، چاہے وہ کسی بھی ادارے کے فیصلے کے تحت فلسطین میں 2 ریاستی حل کی بات کرتا ہے، وہ اپنے ذہن سے یہ خیال نکال دے، یہ فقط فلسطین ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ اسرائیل جاری حکومت ہے۔ پاکستان میں بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو وہ یہ اسرائیلی غلامی کو اپنے ذہن سے نکال دے اور فقط فلسطین کی بات کی جائے۔ فلسطین انشاءاللہ اپنے حق تک پہنچے گا، اور پہنچ رہا ہے، آہستہ آہستہ بات چل رہی ہے، اور ایسی ہی تبدیلی آتی ہے پوری دنیا میں۔ ہم یہاں پر آئے ہیں ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے پاکستان میں، کیونکہ ہم اس صوبے کے ذمہ دار ہیں، صوبہ سندھ کے، لہٰذا یہ اعلان کرتے ہیں کہ پورے صوبے میں ہر چھوٹے بڑے شہر میں یوم القدس منایا جائے گا، ریلیاں، مظاہرے، احتجاجات ہوں گے، اور اس طرح سے ہم حوصلہ دینے میں شریک ہوں گے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اگرچہ کہ ہمیں دامے درہم سخن ہر طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہیے۔ مسلمان مومن انما المؤمنون اخوہ، بھائی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور اگر ایک بھائی کو اذیت ہوتی ہے تو دوسرے کی ذمہ داری ہے۔ آج اگر ہم کچھ فہرست تیار کریں تو سب سے بڑا مجرم کسے قرار دیں گے؟ جہاں امریکہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، برطانیہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اسرائیل اپنے اس جنگی جرائم میں ملوث ہے۔ ابھی تک آپ دیکھیں کہ تقریباً
امدادی گروپس کے 200 آدمی تو فقط ان کے شہید ہوئے ہیں، 22-25 ہزار کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 13-14 ہزار بچے اور خواتین ہیں۔ تقریباً 80% غزہ جو ہے وہ مسمار ہو گیا، مکانات تباہ ہو گئے، رہنے کے قابل نہیں، یہ صورتحال ہے۔ لیکن ان کی استقامت، ان کی مقاومت کم نہیں ہوئی۔ اسرائیل اپنے کسی بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا الا جنگی جرائم جو اس نے انجام دیے ہیں، اور پوری جو مشنری ہے شیاطین کی وہ اس کو سپورٹ کر رہی ہے اس سلسلے میں۔ اگر ہم واقعا ایک فہرست بنائیں، پہلے نمبر پہ کون آئے گا؟ امریکہ، اسرائیل، یا ہمارے بعض نام نہاد اسلامی ممالک کہ جنہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ تم یہود اور نصارہ کی پیروی نہ کرو اور اپنے مسلمان بھائی کا ساتھ دو، وہ اگر آج لاجسٹک سپورٹ نہ کرتے تو یہ اس وقت تک چل ہی نہیں سکتی تھی جنگ، اس سے پہلے رک چکی ہوتی، اور غزہ ابھی بھی فاتح ہے، بہت جلدی فاتح ہو سکتا تھا۔ بہرحال یہ جنگ جاری ہے، اور ہم اس سلسلے میں حزب اللہ، چاہے وہ لبنان کی ہو چاہے عراق کی ہو، انصار اللہ، اور اسی طرح سے وہ تمام گروپس جو ریزسٹنس کر رہے ہیں ان کو، ان کی حمایت کرتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں ان تمام لوگوں کی کہ جو اپنا حق ادا نہیں کر رہے۔ الحمدللہ پاکستان کے عوام بھی اسی طرح سے ہیں، وہ فلسطین کے ساتھ تھے، ہیں قائد اعظم کے اس قول کے مطابق، اور رہیں گے۔ بقیہ جن کی مصلحتیں ہیں وہ بے نقاب بھی ہو رہے ہیں اور بے نقاب ہوں گے اور رسوا بھی ہوں گے۔ ایک ایسی کشتی جس میں ڈوبنا ہے، اس میں جو بھی سوار ہوگا وہ ڈوبے گا، اور ہمارے یہ برادران جو اس وقت ہر طرح کی مدد کے حقدار ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر پہلو سے ان کی مدد کریں، ہر لحاظ سے، اقتصادی، فکری، حتیٰ اگر ایک کوئی میسج ٹویٹ کرتا ہے جو ان کے حق میں ہے، یہ اس کے حقدار ہے۔ غزہ جو ہے وہ زندہ ہے، فلسطین زندہ ہے، اور یہ وہ فکر ہے جو امام خمینی نے دی تھی۔ آج ہم اس مقام پر ہیں، پوری دنیا میں یہ دن منایا جا رہا ہے۔ ہمارے مجلس کے MNA نمائندے نے پارلیمنٹ میں بھی یہ قرارداد پیش کیا ہے کہ پاکستان میں حکومتی لیول پر اسے منایا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ حمید انجینئر صاحب جو ہمارے MNA ہیں پارا چنار سے، انہوں نے یہ قرارداد پیش کیا ہے، جسے قبول بھی کر لیا ہے مجلس وحدت مسلمین کے، اور ہمیں امید ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ حکومتی لیول پر یوم القدس منایا جائے، تاکہ ہم اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ نہ یہ کہ مجھے کس قدر افسوس ہوتا ہے اس مسئلے کو دیکھ کر کہ آسکر ایوارڈ لینے والے اداکار اور اداکارائیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمارے جو عرب حکمران ہیں وہ کن عیاشیوں میں لگے ہوئے ہیں، وہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کر رہے ہیں۔ انہیں کیا ملے گا؟ اگر ہم صدر اسلام میں چلے جائیں، بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو جنگ احزاب کے لشکر میں شامل تھے، لیکن وہ ان کے دل جو ہے مشرکین کے ساتھ تھے۔ کیا ایسے ہی آج بھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ بدل گیا ہے، لیکن جو کیفیت ہے وہ نہیں بدلی، یہ آج بھی اسی مقام پہ کھڑے ہیں۔ بہرحال حق کی پتہ ہونی ہے، اور یہ جنگ انشاءاللہ انہی بچوں نے جو اپنی ماؤں کے گودوں میں انہی گھروں میں دفن ہو گئے، ان کی قبر بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اپنی گھر کے ملبے کے اندر قبر میں چلے گئے ہیں، یہ انہیں نے جیتنی ہے، اور ہم ان کا ساتھ دینے کے لیے جس قدر ممکن ہے کوشش کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہمارے جتنے بھی اضلاع ہیں، چھوٹے بڑے شہر ہیں، سب جگہ تیاری مکمل ہے، اور وہاں پر ریلیاں نکلیں گی، احتجاجات ہوں گے، اور ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار
یکجہتی کریں گے. آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ایسے وقت میں روزے کی حالت میں یہاں تشریف لائے. اگرچہ کہ یہ بھی ایک جہاد ہے اور روزے کی حالت میں اس کا ثواب کس قدر زیادہ ہے آپ سب جانتے ہیں. بہرحال آپ اس ہماری آواز کو پہنچائیں گے اور ہم اس فلسطینیوں کی جہاد میں شریک ہوں آپ اور ہم انشاءاللہ. اور خداوند عالم جو ہے ہمیں اپنی رحمت سے نوازے اور ہمیں توفیق دیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کراچی میں کہاں سے ہوگا بڑا اجتماع؟ کراچی میں تحریک آزادی قدس کے عنوان سے اجتماع ہوتا ہے، مرکزی اجتماع. اور اگرچہ 2-3 اجتماع ہوتے ہیں لیکن جو مرکزی اجتماع ہے وہ نمائش سے بس سینٹر تک ہوتا ہے. نمائش سے بس سینٹر تک یہ 3 بجے کے قریب شروع ہوتا ہے اور اس میں تمام جو معاشرے کے افراد ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، سب شریک ہوتے ہیں. جی ہم نے بھی اپنے بساط کے مطابق امداد بھیجی ہے اور کوششیں مزید جاری ہے کیونکہ راستے ابھی کھلے نہیں ہیں ہلال احمر کے ذریعے. تو جس قدر ممکن تھا ہم نے بھی مخیر حضرات سے جو کچھ جمع کیا تھا وہ ارسال کیا. آج یہ ہماری حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے دستور میں اسلام اور ان کے قوانین، قرآن اور سنت کے قوانین کو سب سے بالا تر سمجھتے ہیں لیکن لگتا یہ ہے کہ اس پر عمل نہیں کرتے. اگر عمل کریں تو نہ فقط بچے یہاں اگر شفا یاب ہوں بلکہ ہمیں ہر طریقے سے ہر پہلو سے ان کی مدد کرنا چاہیے، چاہے فوجی اعتبار سے ہمیں مدد کرنی پڑے. یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ جو سیاسی حالات ہیں یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جنگ احزاب تھی. اگر ہم وہاں رسول گرامی کے ساتھ ہوتے تو آج کہاں کھڑے ہوتے؟ آج ہم مشرکین کے ساتھ کھڑے ہوتے. ہمیں سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ ہماری اس آواز کو پہنچائیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ.